Hi, I'm Ifat And I'm Dr. Samia Razi. اور ہم دونوں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں دا گڈ لائف شو. ڈاکٹر سامیہ راضی جو کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ وہ انٹیگریٹیو نیوٹریشنسٹ ہیں کوالیفائڈ، اور اس کے بھی علاوہ وہ ہیں میڈیکل مائکرو بایولوجسٹ. ان کے پاس ہر چیز کی بہت نالج ہے اور میں نے ساری زندگی ان کی نالج سے فائدہ اٹھایا ہے. تو آج میں نے سوچا کیوں نہ وہ تمام باتیں ہم آپ سب کے لیے لے کے آئیں. ہم آپ کی ہیلتھ پرابلمس ڈسکس کریں گے، آپ کی استھیٹکس میں کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی وہ بتائیں گے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ایشوز، ریلیشن شپ ایشوز، جو آپ کہیں گے ہم سب ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں ویل ریسرچ انفارمیشن آپ تک لے کے آئیں گے. تو سامیہ، آپ کی جو ہیلتھ ہے آپ کے تمام آرگن سے اتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کھاتے ہو، پیتے ہو، جس انوائرمنٹ میں رہتے ہو، سوچتے ہو، وہ آپ کے دماغ سے لے کے آپ کے ہر سیل تک اس کا اثر ہوتا ہے. میری نظر میں آفٹر سرٹن ایج خواتین کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہوتی ہے وہ ہارمونل امبیلنس. بالکل صحیح. تو سادہ لفظوں میں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہارمونز ہیں کیا؟ اوکے، سو ہارمونز ہمارے جسم میں ایک سمجھو میجیکل میسنجر کا کام کرتے ہیں. سو کچھ ہمارے آرگنز ہیں جن کو گلینڈز کہتے ہیں جو ان کو پروڈیوس کرتے ہیں، لائک اور جیسے ہم کہہ دیں ہمارے ایڈرینل گلینڈز ہیں جو کڈنی کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. پھر آپ کا ایک تھائرائڈ گلینڈ ہے جو یہاں نیک پہ ہوگا. پھر آپ کی اووریز ہیں. پھر آپ کا پینیل گلینڈ ہے جو برین میں ہوتا ہے. اور پھر آپ کے آ جاتے ہیں اینڈ آرگنز جن کو ہم ٹارگٹ آرگنز کہتے ہیں. تو ٹارگٹ آرگنز جو ہیں انہوں نے اصل میں کام کرنا ہوتا ہے جو مزدوری ہوتی ہے. سے مسل نے انرجی ریلیز کرنی ہے، کنٹریکشن ایکسٹریکشن کرنی ہے، آپ کی اسکن نے سافٹ رہنا ہے، سپل رہنا ہے، الاسٹک رہنا ہے، آپ کے دماغ نے الرٹ رہنا ہے. ان کو یہ سب کچھ کروانے کے لیے جو ہمارے گلینڈز ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے کیمیکلز مالیکیولز کو ریلیز کرتے ہیں جو ان تک پہنچتے ہیں which are hormones. Okay. اور وہ ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر ہمارا وہی جو آرگن جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ افیکٹ پروڈیوس کرنا ہے، وہ واپس اس گلینڈ کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ ٹھیک میسج بھیج رہے تھے یا ہمارا میسج غلط ہو گیا، اب آپ تھوڑا کم بھیجو، تھوڑا زیادہ بھیجو. سو جسم میں جتنی بھی علامات بنتی ہیں ان سب کے پیچھے ایونچولی جا کے اگر آپ ٹریس کرو تو ہارمونز کا ہی کوئی ایشو ہوتا ہے، بی اٹ ایٹ این ارلی ایج، بی اٹ ایٹ اے لیٹر ایج. تو کیا نشانیاں ہیں؟ چلے کسی بھی ایج پہ، حالانکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سرٹن ایج، آفٹر سرٹن ایج تو بہت پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہارمونل چینجز یا وہ بیلنس نہیں ہے کسی بھی لڑکی کو یا کسی بھی عورت کو کیسے پتہ چلے؟ یہ جو سارے ہارمونز ہیں نا یہ مل کے کام کرتے ہیں اور ایک ہارمون دوسرے کی ایکشن کو بیلنس کرتا ہے. تو ایج کے ساتھ ساتھ کچھ ہارمونز ہمارے بڑھتے جاتے ہیں، کچھ کم ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ایج کے ساتھ ہارمونل امبیلنس کی فیلنگ زیادہ آتی ہے. ادروائز آپ کے یوتھ میں بھی ہارمونز کا آپ کو پتہ تو چلتا ہے، علامت تو ملتی ہے. سے وی ٹاک اباؤٹ ویمن، دیر از اے ٹائم ان آر لائفز وچ وی کال مینارکی، جہاں پہ آپ کی پیوبرٹی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جدھر سیکس ہارمونز ڈٹرمن کرتے ہیں. اوکے. اس سے تھوڑا پہلے جو بچی ہوگی اس کو شاید اسکن پرابلمس شروع ہو جائیں، موڈ سوئنگس شروع ہو جائیں، اس کی انرجی لیول، اس کی فزیکل شیپ باڈی کی تھوڑی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے. اینڈ سیم ود دی اپوزٹ جینڈر، کریکنگ آف دا وائس، مے بی فیشیل ہیئر اینڈ موڈ سوئنگز اگین. اینڈ اگین دا اسٹیچر آف دا باڈی اسٹارٹس چینجنگ، وہ زیادہ ہائٹ پکڑتے ہیں، ہم لوگوں کی ہائٹ ریسٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو یہ سارے سائنز ہیں کہ آپ کی باڈی میں ہارمونز اب چینج ہو رہے ہیں. سب سے پہلا جو آج کل سائن ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ ٹائم سے بہت پہلے شروع ہو جاتے ہیں. آئی مین ایکچوئل ایج تو آپ کی ہے فرام 14 to 16. Yeah, I mean even if اگر آپ نیو میڈیکل ٹرمینالوجی میں بھی اس کو لے لو تو 11 and a half onwards. اچھا. And it can go up to 16. Okay.
But so the first sign But will अब तो be, बच्चियों को 8 साल 9 साल पे हो रहे हैं, and which there is are a clear clear indication indication कि इस बच्ची के हार्मोन्स already imbalanced है. already imbalanced है, या कुछ बच्चियों को आजकल 18 तक नहीं हो रहे, Yeah. ठीक है ना. सो वो एक और किस्म की हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया. बट एज यू ग्रो ओल्डर, आपके हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है वो बॉडी पे नज़र ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, बिकॉज बाकी जो बैलेंसिंग हार्मोन्स हैं अब उनका रोल आहिस्ता आहिस्ता विद एज ड्विंडल करना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि जब आपके बाकी हार्मोन्स अब बैलेंस नहीं कर रहे, तो जो आपके जेंडर हार्मोन्स हैं, जिनको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, उनसे जो इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे. यूजुअली हमारी जो आम एक औरत है वो सबसे पहले कहेगी कि यार मैं जो भी खाती हूँ मेरा वज़न ही नहीं उतरता, मैं मोटी होती जा रही हूँ, या मैं थकती बहुत हूँ, या मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे डिप्रेशन बहुत होती है. ये कुछ ऐसी अलामात हैं, इंडिकेशंस हैं जिससे योर बॉडी इज टेलिंग यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, पे अटेंशन, पे अटेंशन. तो इसका मतलब है अगर आपके बच्ची को जल्दी पीरियड हो रहे हैं या लेट हो रहे हैं, तो तभी माओ को इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने जाके डॉक्टर से मशवरा लेके उनके हार्मोन्स बैलेंस कराने. Am I right? यू आर एब्सोल्युटली राइट. अच्छा, अब डू वी टॉक अबाउट मेन और डू वी लीव दैट? I think अगर वो हमें लिख के भेजेंगे अपनी कोई प्रॉब्लम तो we'll discuss. This show is for women. But what if the women have sons and they have questions? Oh, okay, yeah, for women only. For women only, ठीक है. So if women write to us, if you guys write to us and tell us what more you want to know, what else you want to know, then we'll be more than happy to provide you that information. अच्छा चलो थोड़ा सा बता ही दो लड़कों का क्या है. लड़कों में आजकल जो बहुत मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इट्स उनकी बॉडी जो है वो एक फीमेल टाइप की बॉडी ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो रही है. एडम्स एप्पल इतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होता. गैनकोमास्टिया विच इज़ ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेन, वो बहुत यंग एज से शुरू हो रही है. तो यानी कि उनके फीमेल हार्मोन्स डोमिनेट हो रहे हैं, which is एस्ट्रोजन, और जो मर्दाना हार्मोन हमारे वो टेस्टोस्टेरोन. यस, ठीक है. लेकिन ये दोनों की बॉडीज में होते हैं, बट विद दोनों की बॉडीज में होते हैं, बैलेंस. बिल्कुल ठीक. ओके. अच्छा साम्या, व्हाट आर द मेन हार्मोन्स वी शुड बी केयरफुल अबाउट? सो हार्मोन्स तो बेतहाशा हैं ह्यूमन बॉडी में, बट जो कुछ मेन हार्मोन्स हैं जिनके ऊपर हम सब्सिक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स में बात भी करेंगे, दे वुड बी एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन. These are the ones which cause havoc in the body. फिर उसके अलावा इनके, जैसे कहना चाहिए, अगर जनरल्स हैं तो इनके नीचे ब्रिगेडियर्स एंड कैप्टन्स और उस तरह के भी हार्मोन्स हैं. आप भी बात करेंगी तो एस्टैब्लिशमेंट की करेंगे. देखिए जी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट हमारे हार्मोन्स हैं. फिर इनके नीचे जूनियर हार्मोन्स आ जाते हैं, पर उनको हम बाद में टच करेंगे. आज के प्रोग्राम के लिए आई वांट टू फोकस ऑन जस्ट द मेन वंस, which are estrogen, testosterone, yes, cortisol, thyroxine, growth hormone and insulin. अच्छा साम्या, आपने सिम्टम्स तो बता दिए कि सर्टेन एज से पहले पीरियड हुए तो इम्बैलेंस है, सर्टेन एज तक नहीं हुए तो भी इम्बैलेंस है. अगर आपको प्रेगनेंसी इजीली नहीं होती फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और एक सर्टेन एज पे व्हेन यू आर मेनोपॉज, तो फिर तो मेरी एक आम इंसान की नॉलेज के मुताबिक तो आपके हार्मोन्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं. आप तो अभी यू मच यंगर देन आई एम टर्निंग 59 वेरी सून. ओह, आई एम 51 एंड आई एम मेनोपॉज्ड. ओके, सो एम आई. तो अब इवन एज समबडी हु स्टडीज दिस अ लॉट एंड इज वेरी अवेयर ऑफ हर ओन बॉडी, मैं अपने ऊपर अक्सर रिसर्च भी करती हूँ. आई एक्सपेरिमेंट ऑन माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ सप्लीमेंटेशन. बट हाउ डू आई फाइंड आउट एन ओवरऑल पिक्चर कि कहाँ क्या गड़बड़ है? आप सिर्फ सिम्प्टोमोलॉजी पे तो नहीं जा सकते. तो किसके पास जाना है? गायनेकोलॉजिस्ट के पास? We can go to gynecologists also. या जनरल फिजिशियन? जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हो. इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो हैं, समटाइम्स डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो आर वेरी वेल इक्विप्ड, जिसके पास आप एक्नी के लिए चले गए हो तो वो भी बहुत कुछ पॉइंट आउट कर देते हैं. बट इसकी एक सब स्पेशलिटी ऑफ मेडिसिन है विच इज़ कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी. Oh, those are the hormone specialists. Those are the hormone specialists. So I think I've never heard of them in Pakistan. Because इधर ये सब स्पेशलिटी अब
عام ہونی شروع ہوئی ہے. آئی ریمبر وین آئی واز ینگ تو اسپیشلٹی تک ہی ہم لوگ زیادہ تک محدود رہتے تھے اور سب اسپیشلٹی کا تو ہم سوچتے بھی نہیں تھے. بٹ اب میڈیسن بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, پاکستان میں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں اور ساروں نے آپس میں کولیبوریشن سے سب اسپیشلٹیز کی طرف سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیٹسفیکشن دینی شروع کی ہوئی ہے. تو ایک اینڈوکرینالوجسٹ جو ہے وہ آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹس کروائے گا اور بلڈ ٹیسٹ کے علاوہ کچھ فنکشنل ٹیسٹس ہوتے ہیں جس کو ہم فنکشنل میڈیسن کہتے ہیں یا انٹیگریٹیو میڈیسن کہتے ہیں, اس کے بھی کچھ ٹیسٹس ہوتے ہیں. ان سب کو آپ ملا کے ایک کمبائنڈ انفارمیشن نکالتے ہو جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ کس کے کون سے ہارمون میں کوئی ایکسیس میں ہے, کوئی کم ہے, یا کوئی ڈومنٹ ہو گیا ہے, کوئی ڈومنٹ ہے, کسی کا ختم ہو رہا ہے, which one is acting predominant, which one is acting not at all or is an imbalance. So a specialty like that is called an endocrinologist. تو I guess ہم آپ کے ہی endocrinologist کے پاس چلتے ہیں, ڈاکٹر شہزاد الحق. تو دیکھتے ہیں وہ سامعہ ان کے پاس جائیں گی اور ان سے کچھ بات کریں گی, سو آپ کو وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. Hi everyone, I'm with Dr. Shahzad ul Haq, and as I told you guys before, he is a renowned endocrinologist and also my personal endocrinologist and one of my favorite doctors in this town. So Dr. Shahzad, please explain to our average public, people who are laymen and don't understand, what is an endocrinologist? Yes, Amit, thank you very much for the intro. Briefly, endocrinologist یا endocrinology relatively ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ کے لیے نئی فیلڈ ہے, اور پرائمرلی جو فزیشین ہیں endocrinologist, they deal with hormones. ٹھیک ہے. اور ہارمونس جسٹ سمپلی اگر مجھے آپ ناظرین کو بتانا ہو تو سکریشنز ہیں باڈی میں جو ڈفرینٹ میٹابلزمس کو یا ڈفرینٹ ایونٹس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک وٹ کائنڈ آف ایونٹس؟ اگر ایبسلیوٹلی اگر ہم ایگزامپلس دیں تو وی اسٹارٹ ود دا موسٹ امپورٹنٹ ہارمون ان دا باڈی اف آئی کوڈ سے, تو وہ ہے ایڈرنل سکریشن, دا اسٹیرائڈس. ہارمونس کی بات کریں اور اگر میں پک کروں کہ ہارمونس ہم شروع کرتے ہیں مدر گلینڈ سے جو پیٹیوٹری برین میں لوکیٹڈ ہے, تو مدر گلینڈ پرائمرلی جو مین ہارمون ریگولیٹ کرتا ہے اس کی سکریشن کو کنٹرول کرتا ہے. اگر اس میں ہم ہارمون ریلیز پہ بات کریں تو سکریشن میں ایڈرنل گلینڈ جو اسٹیرائڈس کنٹرول کرتا ہے, اسٹریس ہارمون کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ کی باڈی کی جب بھی اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ ہارمون آپ کو اسٹیبلائز کرتا ہے. اور بلڈ پریشر کا کنٹرول پرائمرلی فلائٹ اور فائٹ ہارمون. ایبسلیوٹلی ہاں, تو مطلب اس میں اور بھی اسٹریس ہارمونز آتے ہیں جس سے کیٹیکولامینز ریلیز ہو گیا, آپ گروتھ ہارمون ایون اس کی سکریشنز اینڈ سو آن. لیکن یہ آپ کے منرالوکورٹیکوائڈز, گلوکوکورٹیکوائڈز اسٹریسفل کنڈیشن میں دے پلے اے بگ رول. سو پیٹیوٹری گلینڈ ان کی ریلیز ایڈرنل گلینڈ سے کنٹرول کرتا ہے. لائک وائز اگر دوسرا ہارمون میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں تو آپ کا پینکریاس انسولین بناتا ہے, آئلٹس جو ہے, اینڈ انسولین ڈائبٹیز. اب آئی وڈ ہارڈلی بلیو کہ ہمارے اس ایریا میں, اس ریجن میں شاید ہی کوئی فیملی ہو جہاں پہ ڈائبٹک مریض نہیں ہے. انفیکٹ بچوں کو بھی اب تو بچوں کو بھی ہوتی ہے, اور بچوں میں جسے ہم ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن بریفلی جومینائل ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس میں آئلٹس سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے اینڈ دے جسٹ ڈونٹ ہیو انسولین پروڈکشن, سو اس کا ٹریٹمنٹ صرف انسولین سے ہوتا ہے انفارچونیٹلی فرام ڈے 1. اور ٹائپ 2 میں تو یس یو نو دے ہیو سم ریزروز. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ہارمونس, اب تھائرائڈ ہارمون, اب تھائرمون ایبسلیوٹلی ویری امپورٹنٹ ہارمون پرائمرلی کنٹرولنگ یور میٹابلزم. بالکل. اب میٹابلزم ہے کیا؟ اب میٹابلزم یہ ہے کہ آپ کی باڈی کس اسپیس پہ کام کرتی ہے یا فنکشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہارمون تھائرائڈ کی سکریشن باڈی میں زیادہ ہو جائے تو آپ ہائپر تھائرائڈ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. دا ہائپر تھائرائڈ از لائک آپ نے ہر چیز کو ایکسلریٹ کر دیا, سو میٹابلزم از گوئنگ ریئلی فاسٹ. سو اب کیا ہوگا, اس طرح کے مریضوں میں آپ سو نہیں سکیں گے, کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے, ایجیٹیٹڈ ہوں گے, ریسٹلیس ہوں گے, انگزائٹی ہوگی, ہارٹ پاؤنڈ کرے گا, یو ول فیل پیلپیٹیشنز, اور ویٹ لاس ہوگا. سو ایوری تھنگ گو کائنڈ آف ہائپر. ٹھیک ہے. اب اس میں پرائم جو رسک آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کا ہارٹ کا ریدم کین گو ارریگولر. آن ٹاپ یہ ہوتا ہے کہ آپ بون سب سے زیادہ لوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلشیم جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. سو دیٹس ہائپر تھائرائڈ میں یو نو ون آف دی. سیکنڈ چیز ہے کہ اگر فرض کرو یہی ہارمون کم ہو جائے, so it goes towards the other side which would be hypothyroidism. So everything kind of shuts down. ٹھیک ہے نا, آپ کا میٹابولزم سلو ہو گیا. اب کیا ہو رہا ہے, آپ کو اوبیسٹی,
ٹھیک ہے, ویٹ گین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بچہ ہے یا کسی فیمیل کے بچے نہیں ہو رہے, یا سائیکلس میں ریگولیرٹی آ رہی ہے, انفرٹیلٹی کے ایشو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بچہ اسکول میں پرفارم نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا, obesity not to mention and so on, so you definitely should have a lower threshold کہ اس کا thyroid فوراً سے چیک کرائیں, to be certain کہ ہم کوئی عام سی چیز, چھوٹی سی چیز کو عام سے ریپلیس کر, کہ اب جس طرح ہائپوتھائرائڈ ہے, it's easily managed by replacement therapy and it's not taken as a health issue anymore around the globe, ٹھیک ہے نا. آپ اس کا ایک سستا علاج مل جائے تو all what you're stuck with is you got to take this pill for the rest of your life and first thing in the morning, ٹھیک ہے, تو جب تک آپ لیتے رہتے ہیں, you are as normal as anyone, ٹھیک ہے نا. تو the thing is you just have to be vigilant کہ آپ کو کوئی بھی ایسی ڈیویشن ہو رہی ہے. اب اس میں ایک چیز, سوری سامنے آپ کی وہ کرو گے تکامی معاف, میں مس نہیں کرنا چاہ رہا, اگر آپ کے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی, گروتھ ہارمون, we don't want to miss the growth hormone because growth hormone production in body is very important. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا کوئی بھی بچہ اپنی فیملیل پیٹرن سے ڈیویٹ کر رہا ہے تو پلیز گروتھ ہارمون چیک کر لیں. کس ایج تک اس کو ہم تھوڑا سا ٹویک کر سکتے ہیں؟ دیکھو گروتھ ہارمون اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ گڈ ون. اچھا, گروتھ ہارمون میں یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز میں جنرلی جو بونز ہیں وہ فیوز ہو جاتی ہیں بائی دا ایج آف 15-16, اور مین میں یا بوائز میں بونز فیوز ہو جاتی ہیں بائی دا ایج آف 16 and 17. سو ایک دفعہ آپ کی بونز فیوز ہو گئی ہیں تو میڈیکلی there is nothing can be done. So the point is you have to really start seeing کہ اس سے پہلے کہ بون فیوز نہیں ہو رہی یا کسی میں وہ ڈیلے ہو رہا ہے کہ گروتھ رکی ہوئی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک بون ایج ایویلویٹ کریں گے ایکس رے سے کہ کیا وہ بون ایج جو ہے وہ میچ کر رہی ہے آپ کی کرونالوجیکل ایج کے ساتھ, کہ بچہ فرض کریں 13 سال کا یا 14 سال کا, تو کیا بون ایج بھی کہہ رہی ہے وہ اتنے سال کا ہے یا وہ ڈیلیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, پھر آپ گروتھ ہارمون ایویلیوشن کرتے ہیں اینڈ دین وی کین ریپلیس اٹ, سو الٹیمیٹ ہائٹ کین کیچ اپ اینڈ بی نارمل, بیکاز دس از اے ویری کامن سینیریو جس کی وجہ سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں, بچہ بائی ہمسیلف بیکاز آف at times peer pressures and so on, you know. So is it also true that aging is supposedly when growth hormone starts going down, the level starts dwindling, which is around 22-23? دیکھو growth hormone is very important, ٹھیک ہے, جو میں نے کہا it's not only for the height thing, but even after that for your muscle mass کہہ لو, آپ کی feeling کے لیے کہہ لو, energy level کے لیے کہہ لو. So there are other things and that's why there is a big debate still going on today کہ کس وقت تک آپ کو ریپلیس کرنا چاہیے. Now since it's an expensive therapy, so یہ سستی ایکسپینسو تھیریپی and it's not readily available, so generally اگر تو کوئی congenital birth سے growth hormone deficiency ہے تو we would replace it till the age of 30. تو اگر تو ہوتا ہی ہے کہ اگر تو ایج 30 تک ہم ریپلیس کرتے ہیں, اگر تو پیشنٹ جو ہے وہ کنجینٹلی اس کی برتھ ہوئی اور اس میں ہارمون ڈیفیشنسی ہوئی ہے, اگر اس کے بعد سے سینیریو چیک ہوا ہے گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی آئی ہے جس کی وجہ سے ہائٹ ڈیپریوائڈ ہو رہی ہے, تو اس میں ہم ریپلیس کریں گے ٹل بونز ہم فیوز ہو چکی ہیں اینڈ دا پرسن ہیز ٹچ دا ایج آف, ایز اے سیڈ, ان مین اراؤنڈ 17, فیمیلز اراؤنڈ 16 اینڈ سو آن, وین وی آر کمفرٹیبل کہ بونز فیوز ہو چکی ہیں, اب اس کو دینے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ آپ نے بہت سارے امپورٹنٹ ہارمونس بتا دیے, اینڈ ناؤ وی آر لیفٹ ود سیکس ہارمونس, جینڈر ہارمونس, ان کا کیا رول ہے ایک ایوریج آدمی اور عورت کی زندگی میں؟ اب نو دس از اے ہیومن نیچر کہہ لو, جیسے ہم آکسیجن میں سانس لیتے ہیں, آکسیجن از ریکوائرڈ, لائک وائز وین وی ٹاک آف دا سیکس ہارمونس, اٹس اے ہیومن نیچر تھنگ. ہارمونز, ٹیسٹوسٹرون ان میل, ایسٹراڈائول ان فیمیلز, the prime, because دونوں سیکسز میں ہارمونز دونوں موجود ہوتے ہیں. Like the females got estradiol in bigger quantity or a larger quantity, and testosterone rather in lowish levels. But both hormones are present. Likewise in men, it's the opposite. The testosterone is way higher, or estradiol lower quantity. That's why what speaks is a higher quantity thing. So ratio جو ہے, ratio ایسے قدرت نے بنائی ہے کہ فیمیل میں ایسٹراڈائول would take over and would speak louder, and men میں testosterone. But دونوں ہارمونز ہیں, دونوں کا رول ہے. اب اسی طرح جیسا آپ بتا رہے ہو لیبیڈو ہو گئی, جیسے کہ سیکس ڈرائیو ہو گیا, اریکٹائل ڈسفنکشنز میں بڑے کامن ایشوز آتے ہیں. فیمیلز میں آپ کا جو ہے ریگولرائٹ سائیکلز کا ہونا, فرٹیلیٹی کے ایشو ہونا, سو یہ سب ریگولیٹ ہوتے ہیں بائی دا سیکس ہارمونز, اور پیچوٹری ان کو کنٹرول کرتا ہے بائی دا سیکریشن آف LH and FSH, اور آپ کی اووری سے ایسٹراڈائول آ رہا ہے, اینڈ ادر ہارمونز
testicles से testosterone is the main one. As far as I understand, ये सारे hormones जो हैं ये मिलके in tandem काम करते हैं. Absolutely. This was like a very great synopsis of what hormones are and what can be done and what are the signs that we can pick up on. So I would love it if you could give us some time in future also, and we can take up each hormone in detail and tell the people how it manifests in a disease form, what are the symptoms, और उसका balance हम किस तरह से restore कर सकते हैं. Thank you so much, Dr. Shahzad. It was a pleasure. Thank you, likewise. Thank you, Dr. Shahzad and Samia. That was very informative. लेकिन next show में I would like to talk in detail about the sex hormones, Yes. which are estrogen and testosterone. Perfect. I learned it. It's a mouthful. Mouthful, Yeah. exactly.